مڈ نائٹ کنفیشنز۔ رات 10 بجے کا شو شروع ہونے ہی والا تھا۔ آمنہ مڈ نائٹ کنفیشنز کی لیٹ نائٹ میزبان اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز ہلکی اور پرسکون ہوا کی لہروں کے ذریعے نامعلوم سامعین تک پہنچ رہی تھی۔ آمنہ نے اپنا تعارف کروایا اور شو کا آغاز کیا۔ اس نے پرجوش انداز میں پروگرام کا آغاز کیا۔ آج رات ہم رازوں کے بارے میں بات کریں گے، وہ چیزیں جو ہم دنیا سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اعتراف ہے تو آپ کو نمبر معلوم ہے، کال کریں اور شیئر کریں۔ وہ پیچھے جھک کر آرام سے بیٹھ گئی۔ یہ خاموش رات تھی، جیسا کہ اکثر ہوتی تھی۔ سامعین نے اپنی معمولی کہانیاں شیئر کیں، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ شو کے ذریعے اپنے ماضی میں کھو سی جاتی تھی۔ اسے بھی ان رازوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ملتا تھا جو اس نے چھپا رکھے تھے۔ فون کی بیل نے اچانک اسے اس کے ماضی سے باہر نکال دیا۔ اس نے کال کنیکٹ کرتے ہی بولا، شام بخیر، آپ آمنہ کے ساتھ آن ایئر ہیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، ہیلو آمنہ۔ وہ آواز پر تھوڑا چونکی۔ آواز میں کچھ تو عجیب سا احساس تھا۔ آمنہ نے اس سے نام پوچھا۔ آدمی نے کہا کہ آپ مجھے دانیال کہہ سکتی ہیں۔ آمنہ نے فوراً پوچھا، ٹھیک ہے دانیال، کیا آپ آج کچھ اعتراف کرنا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے آمنہ سے کہا وہ کافی عرصے سے آمنہ کا شو سن رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، ایسے راز جو آمنہ کسی کو بتانا نہیں چاہے گی۔ آمنہ نے فوراً دانیال کو پرسکون انداز میں کہا کہ یہ شو راز شیئر کرنے کے بارے میں ہے، نہ کہ دھمکانے کے لیے۔ ایک نرم ہنسی لائن کے ذریعے سنائی دی، اوہو، میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ماضی کے بارے میں۔ آمنہ کے ہاتھ کنسول کے کنارے پر سخت ہو گئے۔ اس نے برسوں سے اپنے ماضی کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ اس رات میں کھو گئی جب وہ لیٹ نائٹ اپنے دوستوں کی پارٹی سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک تھوڑی سی غفلت اور اس کی گاڑی کسی سے جا ٹکرائی۔ لیکن خوف کے مارے بجائے اس کی مدد کرنے کے وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اور اگلے روز نیوز میں اسے معلوم پڑا کہ گزشتہ رات نامعلوم افراد کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دانیال کی آواز سے وہ اپنے ماضی سے نکل کر واپس اس بھیانک شو میں لوٹی۔ آمنہ نے چاہا کہ وہ یہ فون کال کٹ کر دے، لیکن اچانک دانیال نے غصے والے انداز میں آمنہ کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ فون کال کٹ نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دم سے اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، کیونکہ وہ یہ سوچنے لگی کہ دانیال کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کال کٹ کرنا چاہتی ہے۔ اسے اسٹوڈیو کی دیواریں اپنی طرف تنگ ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اب دانیال کی آواز پورے اسٹوڈیو میں گونجنے لگی، جسے وہ فون سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ اس نے بھاگ کر اسٹوڈیو سے نکلنا چاہا، لیکن وہ جہاں بھی جاتی دانیال کی آواز اس کا پیچھا کرتی محسوس ہوتی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی تو وہاں کالا سایہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کوششیں کرتی رہی، لیکن اسٹوڈیو اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کی آواز آن ایئر تھی۔ اس کے سامعین نے اس کی ساری کہانی سنی، مگر کوئی بھی اس رات آمنہ کو نہیں بچا سکا۔ جب اسٹوڈیو میں باقی کا عملہ آیا تو اسٹوڈیو خالی پڑا تھا۔ نہ ہی کوئی کال آن ایئر تھی اور نہ ہی وہاں آمنہ موجود تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں
So please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.